قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ تمام ہی سامعین خیر و عافیت سے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم اور احسان سے الحمدللہ ہم نے جو نماز پڑھنے کا سنت طریقہ ہے وہ شروع کیا، اور اس میں آپ نے پارٹ 1 میں جو چند شرائط تھی نماز کی وہاں سے ہم نے ابتدا کی اور تکبیر تحریمہ سے، اور اس کے بعد ہم نے قراءت کرنے تک کا ذکر کیا۔ یہاں پہ آپ نے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنے اور پھر والضالین آمین تک کا مکمل طور پہ جو حصہ تھا پارٹ 1 وہ آپ نے سیکھ لیا۔ آج ہم نماز جو ہم قراءت کر لیتے ہیں، یعنی کہ الحمد شریف کے بعد سورت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا رکوع کرنا اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں رکوع کرنے کا حکم ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو۔ یہاں پہ اللہ جل شانہ اب ایمان والوں سے مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اور ہم انشاءاللہ سجدے کے حوالے سے تو الگ سے ایک پارٹ قائم کریں گے، اور آج انشاءاللہ صرف ہم جو رکوع کے ضمن میں چند معروضات اور گزارشات اور اللہ جل شانہ کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اور رکوع کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رکوع کا لغوی معنی ہوتا ہے جھکنا۔ اب وہ جھکنا کس انداز سے ہے، وہ مکمل سنت طریقہ جو حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اختیار کر کے تربیت اور تعلیم فرمائی ہے، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اختیار کیا رکوع کرنے کا، اس کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین زوجہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب وہ حدیث مبارکہ تھوڑی طویل ہے، صرف رکوع کے ضمن میں جو ٹکڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ رکوع بتایا ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھتے اور سر مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اوپر نہ کرتے اور نہ ہی بالکل نیچے کرتے۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر اقدس تھا اور کمر مبارک تھی وہ رکوع میں بالکل برابر ہوا کرتے۔ اور بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو جماؤں کے ساتھ جما کر اپنے گھٹنوں پر رکھتے، اور وہ جما کر رکھتے۔ اب وہ گھٹنوں پہ ہاتھوں کو رکھنے کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ سے۔ ابو سعید البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو پھر آپ نے ایک طویل حدیث مبارکہ بیان فرمائی، اور اس کے بعد رکوع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے، اور یہ اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رکوع کیا تو آپ نے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھا، متفرق رکھا، یعنی کہ ایک دوسرے سے الگ رکھا، کھول کے رکھا۔ تو پتہ چلا کہ جب آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے کا طریقہ کار ابتداً یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور رکوع میں جا کر آپ نے اپنا سر اور کمر بالکل برابر رکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جب رکوع میں جانا ہے تو اپنے ہاتھوں کو جماؤں کے ساتھ انگلیوں کو کھلا رکھ کر گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد جب رکوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو اٹھاتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کا ذکر کرتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکمل کھڑے ہو جاتے تو پھر ربنا لک الحمد۔ اب یہ بھی 4 طرح کے سنٹینسز جو جملے ہیں کہے جاتے ہیں احادیث میں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ربنا لک الحمد، ایک اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اور اسی طرح ربنا ولک الحمد کا بھی ذکر ہے۔ کوئی بھی ان میں سے
آپ نماز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ حضور والا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا صورتحال ہوتی ہے نماز کے اندر، وہ کیا حالت ہوتی ہے نماز میں رکوع سے اٹھنے کی، اس میں بھی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے کھڑے ہوتے اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس نہ آ جائے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع کرنے لگیں تو اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع کریں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر جماؤ کے ساتھ رکھتے ہوئے انگلیوں کو متفرق رکھیں، الگ الگ رکھیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی انگلیاں بعض کا دائیں طرف مڑی ہوئی ہوتی ہیں، بعض کا بائیں طرف مڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر جما کر رکھ کر انگلیوں کو متفرق رکھنا ہے، الگ الگ رکھنا ہے، لیکن جماؤ کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جب رکوع سے سر اٹھانا ہے تو اس وقت حمدہ کہتے ہوئے سر کو اٹھانا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ مکمل کھڑے ہو جائیں، آپ کا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے، پھر آپ نے ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد ان چاروں میں سے کوئی سی ایک لفظ سینٹینس کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب چونکہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو رکوع کر رہے ہوتے ہیں لیکن رکوع کا مکمل نہیں ہوتا ہے، وہ نمازوں کو نماز میں حق ادا ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کام ختم کرنے والی بات ہوتی ہے، عبادت تو سمجھ نہیں رہتے ہم لوگ، ہم نے نماز کو صرف ایک یہ سمجھا ہوا ہے گھر سے نکلنا ہے، مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جا کے ایک امام ہوں گے اور ہم پیچھے صف بندھے ہوئے لوگ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد امام صاحب نے مکمل نماز رکعت و سکنات کرنی، ہم نے ان کے پیچھے اٹھنا بیٹھنا اوپر نیچے ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر امام صاحب نے سلام پھیرنا ہے، ہم نے سلام پھیرنا ہے اور دعا مانگنی اور گھر چلے آنا ہے۔ ہم نے یہ تصور صرف رکھا ہوا ہے، کانسیپٹ رکھا ہوا ہے نماز کو قائم کرنے کا، لیکن ہمیں یہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وہ عبادت کا جو کانسیپٹ ہو انسان کے ذہن میں تو پھر انسان سستی اور کاہلی سے بچا رہے۔ سورہ مریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد بعض ناخلف ایسے آئے ہیں جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور شہوات کی پیروی کی، ان کو غی یعنی کہ ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا۔ غی ایک ٹھکانہ ہے جہنم کا، ان کو ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو کہ تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتے ہیں؟ تعدیل ارکان یہ نماز میں واجب ہوتا ہے، یعنی کہ اور یہ تعدیل ارکان میں شامل ہے کہ آپ جب ایک رکن میں کھڑے ہو گئے ہیں یا کسی رکن میں گئے ہیں تو وہاں پہ آپ کا کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار وہاں پہ سٹل رہنا وہ آپ کے لیے واجب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے رکوع کے ساتھ ہی آپ کھڑے ہوئے نہیں پورے ساتھ ہی رکوع سجدے میں چلے گئے، تو ایسے بندے کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ رکوع کے بعد آپ اگر کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، تو قومہ واجب ہے نماز میں، اور واجب کا ترک اگر نماز میں ہو جائے جب تک آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے آپ کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ بغیر سجدہ سہو کے اگر آپ نے سلام وغیرہ پھیر دیا اپنی طرف سے نماز مکمل کر دی لیکن وہ نماز مکمل نہیں ہوتی حضور والا۔ سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ وہ نماز میں کمی کر رہا تھا، تو پھر آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم اس طرح کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو 40 سال سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے 40 سال میں نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو نماز میں تخفیف کرتا ہے لیکن اس کے رکوع اور سجدہ اس میں اس کو اچھی طرح سے کرتا ہے وہ اچھی نماز پڑھتا ہے۔ یعنی کہ تخفیف کا مطلب بھی کمی ہے، لیکن یہ وہ کمی نہیں ہے جو وہ شخص کر رہا ہے۔ اس سے مراد تخفیف یوں ہو سکتی ہے نماز میں جس میں شریعت کی بھی گنجائش شامل ہے کہ اگر کوئی بندہ رکوع میں جاتا ہے 300 تسبیحات سبحان ربی العظیم کی جگہ پہ ایک دفعہ پڑھ لے، سبحان ربی الاعلیٰ جو 3 دفعہ کہنا ہے وہاں پہ ایک دفعہ کہہ لے، اللہم صلی علی درود ابراہیمی جو پڑھنا ہے اس کی جگہ پہ وہ صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد تک پڑھ لے، اور اسی طرح ربی جلنے کی جگہ پہ اللہم اغفر لی یا پھر یا ربی اغفر لی 3 دفعہ کہہ لے۔ تو یہ ہوتا ہے تخفیف کرنا، نماز میں کمی کرنا۔ یہ نہیں کہ جہاں پہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے وہاں پہ 2 پڑھ لے، جہاں پہ اس شخص نے 2 تشہد کرنے ہیں، تحیات میں بیٹھنا ہے، پڑھنا ہے تحیات کو، 4 رکعت والی نماز ہوئی 3 رکعت والی، وہاں پہ ایک اکتفا کر لے۔ اس سے مراد یہ کمی نہیں ہے، یہ کمیاں کرے گا تو اس کی نماز تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس فرض یا اس واجب کا مکمل شرعی طریقے سے مکمل اس کو نہ کر لے۔ تو وہ شخص بھی یوں ہی کہہ رہا تھا کہ وہ جو رکوع میں جاتا لیکن اٹھتا، مکمل رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ مکمل نہیں تھا کرتا،
کھڑا مکمل سیدھا نہیں تھا ہوتا کہ ساتھ سجدے میں چلا جاتا، سجدہ کر کے سیدھا دوسرے سجدے کے لیے نہیں تھا بیٹھتا ایک دم کے دوسرا سجدہ کر دیتا۔ اب ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے کے لیے بیٹھنا بھی اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور یہ بھی واجب ہوتا ہے نماز میں۔ تو واجبات بھی سیکھیں نماز کے کہ کون کون سے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے وہاں پہ کر نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ نہیں کرنا ہوتا وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان اتنی محنت کوشش مشقت کرے، وضو کرے، نماز کے لیے گھر سے نکلے، وقت نکالے، اور اس کے باوجود اس کی نماز مکمل نہ ہو، اس کا ناقص علم کی وجہ سے، علم نہ سیکھنے کی وجہ سے ایک الگ گناہ ہو، اور وہ پھر گناہ جو کر رہا ہے نماز کو ٹھیک طریقے سے نہ پڑھنے کا، پھر جہنم میں اس کے لیے داخلہ قائم کر دیا گیا، غی کٹکانہ رکھ دیا گیا۔ اور ایسے شخص کے لیے اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اب ویل ٹھکانہ نمازیوں کے لیے ہے۔ یہاں پہ حیرت والی بات یہ ہے کہ نمازی کا جہنم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس سے مراد وہ نمازی ہیں جو نمازوں میں سستی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سروں کو فرشتے پتھر مار کے پیس دیتے ہیں، ملیاں میٹ کر دیتے ہیں، اور جب وہ پتھر اٹھایا جاتا ہے دوبارہ سر ان کا درست ہو جاتا ہے، لیکن ان کو سر ہٹانے کی اتنی مہلت نہیں ملتی کہ دوبارہ پھر پتھر مار دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اب وہ حضرات جو نماز صرف کیا کرتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، ابھی پڑھ لیتا ہوں، جب مارچ گزر گئی، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، گیموں میں پڑے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، دنیاوی جتنی بھی لغویات ہیں ان کو وہ خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنی نماز کو وہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو ان ضائع کرنے والوں کے لیے اللہ جل شانہ نے غی اور ویل کا ٹھکانہ رکھ دیا ہے۔ تو اپنی نمازوں میں غور و فکر کریں، اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو بدرجہ اولیٰ اس کی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اپنا جو مستقبل اس کا آخرت ہے وہ اس کو کس قدر غرق کر رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے بعد ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی اپنی طرف سے تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عرض کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ پھر جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، دوبارہ نماز پڑھو۔ اور یہ مکالمہ 3 دفعہ ہوتا ہے، تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز شروع کرو تو جتنا قرآن اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کرو، جتنا قرآن تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اب وہ قرآن ظاہر سی بات ہے کہ الحمد شریف قرآن میں شامل ہے، اس کے ساتھ صورت میں لائے گا وہ بھی قرآن سے ہی ملائے گا۔ تو پھر جب وہ صورت مکمل کر چکو، قرات مکمل کر چکو، تو پھر اس کے بعد رکوع کرو۔ رکوع کو اطمینان کے ساتھ کرو، جب اطمینان کے ساتھ رکوع کر لو تو پھر اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب پورے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد پھر سجدہ کرو۔ جب سجدہ اطمینان کے ساتھ کر لو تو پھر بیٹھ جاؤ سجدہ دوسرا کرنے کے لیے، اور دوسرے سجدے کے لیے جب بیٹھو تم تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ جب بیٹھ چکو تو اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرو، دوسرا سجدہ بھی پھر اطمینان سے کر کے پھر بیٹھو، تو پھر اسی طرح باقی نماز کو مکمل کرو۔ تو وہاں پہ اس شخص کو بھی اسی وجہ سے منع کیا جا رہا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ نماز میں تعدیل ارکان کا احتیاط نہیں تھا کر رہا، کہ وہ شخص بھی جب پورا رکوع بھی کرتا نہیں تھا کہ ساتھ سیدھا کھڑا ہو جاتا، سیدھا مکمل ہوتا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ رکوع میں سجدے میں چلا جاتا اور سجدہ بھی مکمل نہیں کر پاتا تھا کہ سیدھا بیٹھنے کی کوشش کرنے میں وہ پھر دوبارہ پورا بیٹھتا بھی نہیں تھا کہ سجدہ کر دیتا۔ تو پھر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو۔ تو حضور والا نماز جو ہے یہ اللہ جل شانہ کی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے انسان کو کرنا چاہیے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو دوڑ کر نہ جاؤ بلکہ پروقار طریقے سے جاؤ، اور جو چیز نماز میں رکاوٹ بننے والی ہے اس کو دور کر کے نماز پڑھو، کیونکہ ہمارے خیالات جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات دنیاوی سوچ و فکر میں ہم لگے رہتے ہیں نمازوں میں بھی، لیکن ہماری وہ نمازیں جو ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور اس سبب سے جو ہم نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، نمازوں کو نعوذ باللہ من ذالک برباد کر رہے ہیں، وہی نمازیں پھر ہماری بربادی کا سبب بنیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں
ہر ایک اعتبار سے جو دین سیکھنے کا حق ہے، علم سیکھنے کا حق ہے، وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے اس میں خاص طور پہ تعدیل ارکان کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہر رکن میں جا کے اس کو اطمینان کے ساتھ مکمل کرنا ہے، یہ تعدیل ارکان اور یہ واجب ہے۔ اور جب آپ رکوع میں چلے جائیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے اور اس کے بعد سر اٹھاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو اٹھاتے رکوع سے اٹھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رکوع نہ کرتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ سیدھا کھڑے نہ ہو جاتے۔ اور بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جوڑا اپنی جگہ پہ واپس نہ آ جاتے۔ تو حضور والا اس طرح ہم نے نماز پڑھنی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، سنت مبارکہ ہے، اس طریقے کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے لیے عافیت ہے، ہمارے لیے اللہ جل شانہ نے رحمت رکھی ہے، برکت رکھی ہے، عافیت رکھی ہے، اپنی رضا رکھی ہے، ہم سے گناہوں کو دوری کا ذریعہ رکھا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ بیان القرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع میں جاتے تشریف لے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھتے، اور جب سجدہ کرتے تو سبحان ربی الاعلیٰ کرتے۔ دلائل کے ساتھ فقہ حنفی کی روح سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور خلاصہ کلام اگر آپ کی گوش گزار کرتا چلوں تو وہ یہ ہے جو کہ اب تک ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ شروع سے لے کے اب تک سیکھ لیا ہے۔ اگر آپ وضاحتاً سیکھنا چاہتے ہیں مزید تو پھر دوبارہ ان دونوں پارٹس کو آپ دیکھیں۔ خلاصہ کلام میں آپ کو میں مختصر سی باتیں جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ جب آپ نے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے اس وقت آپ نے اپنے بدن کو، اپنی جگہ کو، اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے، اور قبلہ رخ کھڑا ہونا ہے۔ آپ کے جو پاؤں ہیں قبلہ رخ ہونے چاہیے، اسی طرح آپ کی ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اوپر کرتے ہیں اور آپ کے انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کی لو کے ساتھ لگنے چاہیے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کے ہاتھ کانوں کے لوگ ساتھ لگ جائیں تو آپ نے اپنی نظر کو اپنے کان سے تھوڑا سا اوپر کر کے رکھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو ناف۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ثنا، تعوذ، تسمیہ اور قرات کرنی ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے امام کی قرات شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، باقی جو اعوذ باللہ بسم اللہ اور قرات ہے وہ امام نے کرنی ہے، آپ نے نہیں کرنی ہے، اور باقی جو رکوع کی تسبیحات ہیں اور اسے اٹھنا اور باقی جو ارکان دیگر جو ان چیزوں میں پڑھا جاتا ہے وہ سب کچھ آپ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح جب آپ وَلَضَّالِّينَ امام کہیں تو آپ نے دل میں آمین کہنی ہے، اور آمین کے بعد جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں تو پھر آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں اس انداز سے جانا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ جماؤ کے ساتھ رکھنا ہے، انگلیوں کو متفرق رکھنا ہے، الگ الگ کر کے رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا جو سر ہے رکوع میں جاتے ہوئے اپنی کمر کے برابر رکھنا ہے، نہ بالکل اوپر کرنا ہے نہ نیچے رکھنا ہے بلکہ بالکل برابر رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد جب سر رکوع سے اٹھانا ہے تو مکمل طور پہ سیدھا کھڑے ہو جانا ہے تاکہ آپ کے جو جوڑ ہیں وہ مکمل طور پہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، جیسا کہ حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ رکوع سے اٹھنے لگیں تو اس وقت اٹھتے ہوئے آپ نے سامع اللہ لمن حمیدہ کا ذکر کرنا ہے، اور جب مکمل کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ چونکہ امام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات تو کی ہیں، لیکن اس میں ضمناً ایک بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ بعض کا امام نے رکوع سر اٹھایا نہیں، وہ پہلے اٹھ گئے، اس سے سجدہ امام نے کیا نہیں، وہ پہلے ارکان ادا کر رہے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے بھی بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع ارکان کو ادا کرتا ہے، یعنی کہ ابھی وہ رکوع میں گیا نہیں، پہلے وہ رکوع میں چلا گیا امام سے، اور اسی طرح ابھی وہ امام صاحب سجدے میں نہیں گئے کہ وہ پہلے چلا گیا، تو وہ اس چیز سے کیوں نہیں ڈرتا کہ اس کا سر یا اس کا چہرہ قدے کی صورت میں بدل جائے۔ تو ایک محدث تھے، وہ حدیث پڑھایا کرتے، شاگرد تھا ان کے پاس، وہ بھی اس وقت بعد میں محدث ہوئے لیکن اس وقت شاگرد تھے، اور جب وہ پڑھنے جاتے ان کے پاس تو پڑھانے والے پردے میں اپنے چہرے کو رکھ کے پڑھاتے، تو یہ بات کافی انہوں نے نوٹ کی جو پڑھنے والے تھے کہ یہ چہرہ مجھ سے کیوں چھپا رہے ہیں، وہ بھی مرد ہیں میں بھی مرد ہوں۔ خیر انہوں نے پوچھ لیا ان سے کہ آپ چہرہ چھپا کے مجھے پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پہلے تو اگنور کیا، لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو پھر آپ نے اپنے چہرے سے اس پردے کو ہٹایا تو آپ کا جو چہرہ تھا وہ گدھے کی صورت میں بدلا ہوا تھا۔ تو وجہ پوچھی اس کی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ جب کوئی شخص امام سے پہلے ارکان کو ادا کرتا ہے تو اس شخص کا جو چہرہ ہے وہ گدھے کی صورت میں بدل جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ شروع کر دیا۔
تو یہ پھر اس کا جو اثر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جو منع کیا ہے جس حکم کو، وہ انہوں نے ایسا کر کے دکھایا، تو پھر ہوا گیا کہ اس کا اثر جو ہے وہ نظر حضور والا ہماری عقلیں ناقص ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ جس کام سے منع کرتا ہے اس میں ہماری بہتری ہے، جس کے کرنے کا حکم دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے اس کو کرنے میں ہی ہماری بہتری ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نماز پڑھنے کا حق ہے اس کا پہلے تو حق اور سچ علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور خشوع خضوع کے ساتھ باوضو باذان نماز پڑھنے کی توفیق اور باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں بلائیوں اور عافیتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔